آج کی ویڈیو ہے کالا پانی، جسے ہندوستان کا جہنم بھی کہا جاتا تھا۔ وہ کہانی تو آپ کو یاد ہوگی کہ 1857 میں انگریز انتظامیہ کے خلاف پنجاب میں مزاحمت کرنے والے احمد خان کرل کی جان لے لی گئی، تو ان کی کچھ ساتھیوں کو پھانسی دی گئی، کچھ توپوں کا نشانہ بنے اور باقی کالا پانی بھیجے گئے۔ کالا پانی کی ترکیب برصغیر میں عام طور پر دور دراز مقام کے لیے استعمال ہوتی آئی ہے۔ محاورے میں طویل فاصلے کے لیے کالے کوس جیسے الفاظ عرصے سے رائج ہیں۔ قدیم ہندوستانی تصورات تھے کہ وطن دور سمندر پار کرتے ہوئے کوئی بھی شخص مقدس گنگا سے الگ ہونے کے باعث اپنی ذات سے محروم ہو جائے گا اور وہ سماج سے نکل جائے گا۔ سیاسی زبان میں کالا پانی سے مراد بحر ہند میں وہ جزیرے ہیں جہاں انگریز حکمران قیدیوں کو جلاوطن کرتے تھے۔ کلکتہ سے 780 میل جنوب میں چھوٹے اور بڑے تقریباً 1000 جزیروں کا مجموعہ جزائر انڈیمان نکوبار کہلاتا تھا اور دارالحکومت کا نام پورٹ بلیئر رکھا گیا۔ تاریخ دان اور محقق وسیم احمد سعید اپنی تحقیق کالا پانی گمنام مجاہدین جنگ آزادی 1857 میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے یہاں اپنا پرچم لہرانے کے علاوہ قیدیوں کی بستی اور نو آبادیات کے لیے 1789 میں پہلی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ بعد میں 1857 کا ہنگامہ برپا ہوا تو پھانسیوں، گولیوں اور توپوں سے انقلابیوں کی جانیں لے گئی۔ عمر قید دور مگر کسی دور دراز مقام پر ایک بستی یا قیدیوں کی کالونی کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ انگریزوں کے باغی پھر سے بغاوت یا مزاحمت نہ کر سکے۔ نظر انتخاب جزائر انڈیمان ہی پر گئی۔ یہ جزائر کیچڑ سے بھرے تھے، یہاں مچھر، خطرناک سانپ، بچھو اور جونکو اور بے شمار اقسام کے زہریلی کیڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار تھی۔ فوجی ڈاکٹر اور آگرہ جیل کے وارڈن جے پی واکر اور جیلر ڈیوڈ بیری کی نگرانی میں باغیوں کو لے کر پہلا قافلہ 10 مارچ 1858 کو ایک چھوٹے جنگی جہاز میں وہاں پہنچا۔ کرل کے ساتھی ممکنہ طور پر اسی جہاز میں لے جائے گئے ہوں گے۔ پھر کراچی سے مزید 733 قیدی یہاں لائے گئے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ سعید لکھتے ہیں کہ کالا پانی ایک ایسا قید خانہ تھا جس در و دیوار کا بھی وجود نہ تھا۔ اگر چار دیواری یا حدود کی بات کیجیے تو ساحل سمندر تھا، اور اگر فصیل کی بات کیجیے تب بھی ٹاٹے مارتا ہوا ناقابل عبور سمندر ہی تھا۔ قیدی قید ہونے کے باوجود آزاد تھے، لیکن فرار کے سارے راستے بند اور فضائیں زہریلی تھی۔ جب قیدیوں کا پہلا قافلہ وہاں پہنچا، آمدید کہنے کو صرف پتریلی اور سنگلاخ زمین، گنے اور سربفلک درختوں والے ایسے جنگل تھے جن سے سورج کی کرنیں چن کر بھی زمین بوس نہیں ہو سکتی تھی۔ کھلا نیلگوں آسمان، ناموافق اور زہریلی آب و ہوا، پانی کی زبردست قلت اور دشمن قبائل۔ دلی کے ان محققین کے مطابق انڈیمان ہی کو ہندوستان کی جنگ آزادی کی قربانگاہ قرار دیا جانا چاہیے۔ فرنگیوں، ان کے مصاحبین، ملازمین اور عملے کی دیگر افراد کے لیے تو خیمے نصب ہو گئے، لیکن قیدیوں کو جگی، چومپڑیاں اور استبل نما احاطے بھی عرصے بعد ہی نصیب ہوئے، جہاں نہ کوئی فرش تھا، نہ رہائش کی اشد ضروریات کا کوئی سامان۔ جھونپڑیوں کا یہ حال تھا کہ بارش کے دوران اندر اور باہر یکساں کیفیت ہوا کرتی۔ سارا دن قیدی بامشقت کی وجہ سے بے پناہ اور ناقابل تصور محنت کرنا، ظلم و تشدد کا شکار رہنا اور پھر بدترین غذا پر قناعت کر کے مسلسل موت کے لیے زندہ رہنا ہی قیدیوں کی قسمت تھی، جس کی وجہ سے ہر قیدی موت ہی کا متممی رہتا تھا، کیونکہ مصائب سے نجات کا واحد ذریعہ موت ہی تھی۔ عالم دین غالب کے ہمسر اور دوست علامہ فضل حق خیرآبادی سن 1857 کے جنگ آزادی کے پیشرو تھے۔ لکاری ثاقب سلیم کے مطابق انہوں نے انگریزوں کے خلاف جامع مسجد دلی میں جہاد کا فتویٰ دیا۔ خیرآبادی کو 4 مارچ 1859 کو قتل پر اکسانی اور بغاوت کے الزام میں بطور شاہی قیدی تا زندگی حبس بعبور دریائے شور، کالا پانی اور تمام جائیداد کی ضبطگی کی سزا سنائی گئی۔ خیرآبادی نے اپنی کتاب السورہ الہندیہ میں قید کا احوال لکھا۔ نیچے دیے گئے چند جملے اسی کتاب سے ترجمہ ہے۔ ہر کوٹڑی پر چپر تھا جس میں رنج و مرض بھرا ہوا تھا، بدبودار اور بیماریوں کا محزن تھی، بیماریاں بے شمار، خارش و وبا اور مرض جس سے بدن کی کال پٹنے اور چھیلنے لگتی ہے عام تھی۔ بیمار کی علاج، تندرست کی بقائے صحت اور زخم کے اندمان کی کوئی صورت نہ تھی۔ دنیا کی کوئی مصیبت یہاں کے المناک مصیبتوں پر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ جب کوئی ان میں سے مر جاتا تو خاکروب ان کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہوا غسل و کفن کے بغیر اس کے کپڑے اتار کر ریگ کے تودے میں دبا دیتا ہے۔ نہ اس کی قبر کودی جاتی، نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی۔ گھنے جنگل میں زنجیروں میں جکڑے قیدیوں کو جزائر راس، ہیولاک اور چتم پر مشقت کا حکم دیا گیا۔ خیرآباد جزیرے کے جنگلات کی صفائی کی مشقت خیرآبادی اور ان کے ساتھیوں کو کرنا ہوتی تھی۔ رات میں ان خیرآباد علاقوں میں بھی زنجیروں میں قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ خیرآبادی کہتے کہ اپنی آنکھوں سے دوسرے قیدیوں کو بیمار ہوتے ہوئے بھی بیڑیاں پہنے اور زنجیروں سے کھینچے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک سخت، تیز اور غلیظ انسان تکلیفوں پر تکلیفیں پہنچاتا اور بھوکے پیاسے پر
بھی رحم نہیں کھاتا. صبح شام اس طرح بسر ہوتی ہے کہ تمام بدن زخموں سے چلنی بن چکا ہے. روح کو تخلیل کر دینے والی درد و تکلیف کے ساتھ زخموں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ وقت دور نہیں جب یہ پنسیاں مجھے ہلاکت کے قریب پہنچا دی. فضل حق خیرآبادی نے انڈمان میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے. جعفر تانسیری ریاست ہریانہ کے علاقے تانسیر سے تھے. پہلے سزائے موت اور پھر کالا پانی کی سزا ہوئی. اپنی کتاب کالا پانی المعروف تواریخ العجائب میں 11 جنوری 1866 کو جزائر انڈمان کے ساحل پر پہنچنے کا منظر یوں بتاتے ہیں. دور سے سمندر کے کنارے کالے پتھر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے بینسوں کے جھنڈ پانی میں پھر رہے ہوں. تب تک وہ علاقہ نسبتاً صاف ہو چکا تھا. قیدی جنگلات کی صفائی کے ساتھ ساتھ نئے درخت بھی لگا رہے تھے. اس سے پہلے انگریز انتظامیہ نے خواتین قیدیوں کو بھی وہاں بھیجنا شروع کر دیا تھا. حبیب منظر اور اشفاق علی کی تحقیق ہے کہ ابتدائی دور میں برطانوی انتظامیہ شادی اور پھر سے بچوں کی پیدائش کو قیدیوں کی بحالی اور سدھار کا ایک اور ذریعہ سمجھتی تھی. مدراس، بنگال، بمبئی، شمال مغربی صوبہ اودھ اور پنجاب وغیرہ سے ایسے خواتین کو بھی انڈمان بھیجا گیا جو سزا کے کچھ سال برطانوی ہندوستان کے جیلوں میں گزار چکی تھی. پورٹ بلیئر کے سپرڈنٹ نے گورنر آف انڈیا کو خط لکھا کہ پورٹ بلیئر میں خواتین قیدیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور اگر پچھلے 3 سال میں بھیجی جانے والی تعداد سے زیادہ خواتین قیدیوں کو نہ بھیجا گیا تو نہ 5 سال کی سزا بھگت لینے کے بعد ان کی شادی کا نظام جاری رکھا جا سکے گا اور نہ کاتنے بننے کی وہ کام ہو سکیں گے جن سے حکومت کو بہت زیادہ بچت ہوتی ہے. سیلف سپورٹر قیدی اگر شادی کرنا چاہتے تو وہ ایک محسوس دن خواتین قیدیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے اور اگر وہ راضی ہوتی تو انتظامیہ ان کی شادی کروا دیتی اور اسے قانونی شکل دے دیتی. سیلف سپورٹنگ جوڑے کو ایک سیلف سپورٹنگ گاؤں میں رہنے کو جگہ دی جاتی تھی. تاہم خواتین قیدیوں کے انڈمان بھجوانے کا سلسلہ چند برس ہی چل سکا. 1897 میں 2447 سیلف سپورٹرز میں سے 363 خواتین تھی. بیماری اور موت کی شرح خواتین میں بھی زیادہ تھی. تانسیری نے جن کشمیری خاتون سے شادی کی تھی وہ بن بیاہی ماں بنی اور بچے کو مارنے کے جرم میں سزا پا رہی تھی. تانسیری 17 سال 10 ماہ کے بعد انڈمان سے 9 نومبر 1883 کو ہندوستان روانہ ہوئے. وہ تب وہیں تھے جب 1872 میں پورٹ بلیئر کے دورے کے دوران وائسرائے آف انڈیا لارڈ میو کو ایک قیدی نے قتل کر دیا تھا. دیناپور کی چاونی میں بغاوت کے مجرم قیدی نارائن پہلے شخص تھے جنہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی. انہیں پکڑا گیا، ڈاکٹر واکر کے سامنے لایا گیا اور پھانسی دی گئی. تاریخ انڈمان جیل میں لکھا ہے کہ مارچ 1868 میں 238 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی. اپریل تک وہ سب پکڑے گئے. ایک نے خودکشی کر لی اور واکر نے 87 کو پھانسی دینے کا حکم دیا. جب پھانسیوں کی خبر کلکتہ پہنچی تو کونسل کے صدر جے پی گرانٹ نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک خط لکھا کہ میں پھانسی کے جواز کے طور پر ان کے واکر کے خیالات میں سے کسی کو تسلیم نہیں کر سکتا. لیکن واکر سرکاری مذمت سے بچ گئے اور گرانٹ کے حکم پر ایسا بندوبست کیا گیا کہ قیدی دوبارہ کبھی بھاگنے اور عوام کو اکسانے کے قابل نہ ہو. تاہم قیدی مہتاب اور چتن 26 مارچ 1872 کو فرار ہوئی ہو گئے. خلیج بنگال میں 750 میل سفر خود ساختہ روڈس پر کیا. ایک برطانوی بحری جہاز کے عملے کو انہوں نے فائل کیا کہ وہ تباہ ہونے والی کشتی کے ماہی گیر ہیں. آخرکار انہیں لندن میں اسٹرینجر ہوم فار ایشیاٹکس میں چھوڑ دیا گیا. دونوں کو کھلایا گیا، کپڑے پہنائے گئے اور ایک بستر دیا گیا. لیکن جب وہ سو رہے تھے تو مالک کے کرنل ہیوز نے ان کی تصاویر کھینچی اور حکومت کو بھجوا دی. ایک صبح جب مہتاب اور چتن بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو بیڑیوں میں جکڑا پایا. پھر کچھ دن بعد انہیں ہندوستان جانے والے جہازوں پر سوار کر دیا گیا. 19ویں صدی کے آخر تک تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا. وہ انڈمان بھیجے جانے والے قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ایک اعلیٰ حفاظتی جیل کی ضرورت محسوس کی گئی. اگست 1889 سے برطانوی راج میں ہوم سیکرٹری چارلس جیمز لائل کو پورٹ بلیئر میں تعزیری آبادی پر تحقیق کا کام بھی سونپا گیا. یہ وہی لائل ہے جن کے نام پر 1890 میں لائل پور کی بنیاد پڑی اور 1979 میں سے فیصلہ آباد کا نام دیا گیا. لائل اور برطانوی انتظامیہ کے ایک سرجن ایس لیت برج نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جزائر انڈمان بھیجنے کی سزا اپنے مقصد میں ناکام رہی اور یہ کہ مجرموں نے ہندوستان جیلوں میں قید رہنے کے بجائے وہاں جانے کو ترجیح دی. لائل اور لیت برج نے سفارش کی گئی کہ جلاوطنی کی سزا میں ایک تعزیری مرحلہ ہونا چاہیے جس کے تحت قیدی کو آمد پر سخت سلوک کا نشانہ بنایا جائے. ایلس برشپورٹ اور کیرولین اسٹرینج کے مطابق اس کا نتیجہ سیلولر جیل کی تعمیر تھا جس کو دور دراز تعزیری مقام کے اندر اخراج اور تنہائی کی جگہ کہا گیا. سن 1896 میں سیلولر جیل کی تعمیر کا آغاز ہوا. برما سے اینٹیں آئی اور طرفہ تماشا دیکھی کہ تعمیر انہی قیدیوں کو کرنا پڑی جنہیں خود اس میں قید ہونا تھا. 5 لاکھ سے زائد روپوں کے خرچ سے سیلولر جیل کی تعمیر 1906 میں مکمل ہوئی. جیل کے درمیان ایک ٹاور سے قیدیوں کو سخت نگرانی کی جاتی تھی جن کو 13.5 فٹ لمبے اور 7 فٹ چوڑے 700 کمروں میں رکھا گیا تھا. جیل کے کمروں میں روشن دان کے لیے گنجائش پیدا کی گئی تو کچھ اس اندازے سے کہ اس سے ہوا بھی نہ آ سکے. پیشاب اور پاخانے کے لیے صبح، دوپہر اور شام
کے اوقات مقرر کیے. اس دوران کسی کو حاجت سپاہیوں کے ڈنڈے کھانا پڑتے. پانسی گھر بھی بنایا گیا تاکہ انگریز جسے چاہے ٹھکانے لگا سکے. قیدیوں کے ذہنی تشدد کے لیے جیلر کوٹریوں کو بند کر کے چابی اندر پھینک دیتے تھے. تاہم تالے اس انداز سے بنائے گئے تھے کہ قیدی جیل کے اندر تالے تک نہ پہنچ سکے. جیل کے اندر ہر کوٹری میں صرف ایک لکڑی کی چارپائی، ایک ایلومینیم کی پلیٹ، 2 برتن، ایک پانی پینے کے لیے اور ایک رفاجت کے لیے اور ایک کمبل. اکثر اوقات قیدی کے لیے ایک چھوٹا سا برتن کافی نہیں ہوتا تھا اور اس کے لیے انہیں رفاجت کے لیے کوٹری کے کونے کا استعمال کرنا اور پھر انہیں اپنی ہی گندگی کے قریب لیٹنا پڑتا. قید تنہائی نافذ کی گئی کیونکہ برطانوی نوآبادی حکومت یقینی بنانا چاہتی تھی کہ سیاسی قیدیوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے. سیاسی قیدیوں میں فضل حق خیر آبادی، یوگیندر شکلا، بٹو کیشور، بابا راؤ ساوکر، ونائک دمودر چکروتی، محمود حسن دیوبندی، حسین احمد مدنی اور جعفر تانسیری کے نام نمایاں تھے. 1921 کے درمیان جیل میں قید دامودر ساوکر نے اپنی رہائی کے بعد ان خوفناک حالات کے بارے میں لکھا جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا. ان کے مطابق صغیر جیلر ڈیوڈ بیری خود کو پورٹ بلیئر کا خدا کہلاتے. ساوکر نے لکھا کہ جیل کے دروازے بند ہوتے ہی انہیں لگا کہ وہ موت کے منہ میں داخل ہو گئے. قیدی ایک دوسرے سے ایسے الگ رکھے جاتے تھے کہ ساوکر کو 3 برس بعد پتہ چلا کہ ان کے بڑے بھائی بھی اسی جیل میں قید ہے. برطانوی روزنامے دی گارڈین کی سن 2001 میں کی گئی تحقیق کے مطابق برطانوی راج نے ہندوستانی مخالفین اور بغاوت کرنے والوں کو ایسے تجربے کے تحت ایک دور دراز نوآبادی جزیرے میں بھیجا جس میں تشدد، آزمائشیں، دواؤں کے فارماسیوٹیکل ٹرائلز جن میں سے بہت لوگ بیمار ہوئے اور جان سے گئے، جبری مشقت اور بہت سے لوگوں کے لیے موت شامل تھی. اخبار کے لیے کیتھی اسکاٹ کلارک اور اینڈرین لیوی نے سرکاری ریکارڈ چانا اور جیل سے بچ جانے والوں سے بات کی. سیلولر جیل میں ملک کے مختلف حصوں سے لائے گئے قیدیوں جن میں بعد میں دیگر جرائم میں سزا پانے والے بھی شامل تھے کو سخت اذیتیں دی جاتی تھی. سن 1909 اور 1931 کے درمیان سیلولر جیل کے جیلر ڈیوڈ بیری کو نئے انداز میں سزا دینے کا ماہر جانا جاتا تھا. ڈیوڈ بیری کا کہنا ہے کہ ان کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی ملکہ کے دشمنوں کو بجائے پھانسی دینے کے یا گولی مارنے کے تشدد اور شرمناک مظالم سے ختم کر دیں گے. ان میں چکی پیسنا، تیل نکالنا، پتھر توڑنا، لکڑی کاٹنا، ایک ہفتے تک ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں کڑے رہنا، تنہائی 4 دن تک بھوکے رکھنا اور وغیرہ شامل تھی. تیل نکالنے کا کام اور بھی دردناک تھا. عموماً یہاں سانس لینا بہت دشوار ہوتا تھا، زبان سوکھ جاتی تھی، دماغ سن ہو جاتے تھے، ہاتھوں میں چالے پڑ جاتے تھے. لیکاری رابن ولسن ایک بنگالی قیدی سشیل داس گپتا کے بیٹے سے ملاقات کی. سشیل 26 سال کے تھے جب انہیں برطانوی راج سے آزادی چاہنے پر گرفتار کیا گیا اور 17 اگست 1932 کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا. گپتا کے بیٹے کے مطابق شدید دھوپ میں 6 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد گپتا کے ہاتھ اپنی ہی خون میں رنگے ہوتے تھے. ان کا جسم ریشے بنانے کا دن کو کوٹا پورا کرنے کے لیے ناریل کوٹتے کوٹتے تک جاتا. ان کا گلا سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا. سست روی پر بھیانک سزائیں منتظر رہتی. ان کے بیت الخلاء کے وقفوں پر بھی سختی کی جاتی. کسی بھی قیدی کو رفع حاجت کے لیے گارڈ کی اجازت تک گھنٹوں رکنا پڑتا. قیدیوں سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا تھا. کچھ پاگل ہو جاتے، دوسرے خودکشی پر مجبور ہو جاتے تھے. قیدی اندوبوشن رائے نے تیل خانے کی نہ تمنے والی مشقت سے تنگ آ کر پٹے ہوئے کرتے کے ساتھ خود کو پھانسی پر لٹکا لیا. قیدی تیل کی چکیوں کے زندہ جہنم میں ہوتے، لیکن بیری اور دیگر برطانوی اہلکار راس جزیرے پر پانی پار خوشحالی میں رہتے. ان کے انتظامیہ ہیڈ کوارٹر کی دیگر عمارتوں میں ان کا اپنا ٹینس کورٹ، ایک بیکری، ایک سوئمنگ پول اور افسران کے لیے کلب ہاؤس تھے. قیدی الاسکر دت پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ پاگل ہو گئے. انہیں جزیرے کے ایک علاقے ہڈو میں پاگل خانے میں 14 سال تک رکھا گیا. جب دت کے والد نے وائسرائے ہند کو بار بار خطوط لکھ کے اور ان سے پوچھا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تو کوئی جواب نہیں ملا. مزید 8 خطوط کے بعد آخرکار انہیں انڈیمان کے جزیرے کے چیف کمشنر کا ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ مریض کا پاگل پن ملیریا کے انفیکشن کی وجہ سے ہے، اس کی موجودہ حالت ٹھیک ہے. ایسے ہی مظالم پر قیدیوں نے بغاوت کر دی. ایک بار 1930 کی دہائی کے اوائل میں سیلولر جیل کے کچھ قیدیوں نے سخت سلوک کے خلاف احتجاج کے لیے بھوک ہڑتال کی. مئی 1933 میں قیدیوں کی بھوک ہڑتال نے جیل حکام کی توجہ حاصل کی. کیتھی اسکاٹ کلارک اور اینڈرین لیوی کے مطابق حکومت ہند کے محکمہ داخلہ کے ریکارڈ میں سے انہوں نے صوبائی گورنروں اور چیف کمشنروں کو دیے گئے احکامات میں انگریز انتظامیہ کا رد عمل دیکھا. بہت خفیہ بھوک ہڑتال کرنے والے سیکورٹی قیدیوں کے بارے میں واقعات کو رپورٹ ہونے سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. جن قیدیوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے. انہیں روکنے کے لیے دستی طریقے بہترین ہے اور اگر وہ مزاحمت کرے تو پھر میکانی کی. 33 قیدیوں نے اپنے علاج کے لیے احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کی تھی. ان میں سے بھگت سنگھ کے ساتھی مہاویر سنگھ لاہور سازش کیس، موہن کشور، نانا داس اور رموت مونتیرا آرمز ایکٹ کیس میں سزا یافتہ بھی شامل تھے. اروی آرموتی کے مطابق ان تینوں کی موت زبردستی کھانا کھلانے کی وجہ سے ہوئی. زبردستی کھلانے کی کوشش میں ان کے پیپڑوں میں دودھ چلا گیا جس کے نتیجے میں انہیں نمونیا ہو گیا اور
इसी से इनकी मौत वाकई हुई। इनकी लाशों को पत्थरों से बांधकर जजीरे के आसपास के पानियों में डबो दिया गया। सन 1937 और 38 में भी भूख हड़तालें हुई। इसके बाद ही मोहनदास गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने मुदाखलत की। हुकूमत ने 1937 और 38 में सेल्यूलर जेल से सियासी कैदियों को वतन वापस भेजने का फैसला किया। 1941 में एक जबरदस्त जलजला आया। सुनामी पैदा हुआ होगा मगर जानी और माली नुकसानात के आदादुशुमार दस्तयाब नहीं। जापान ने मार्च 1942 में अंडमान के जजीरों पर कब्जा कर लिया। सेल्यूलर जेल में इसके बाद पकड़े गए बरतानिया के मुश्तबा हिंदुस्तानी हामियों और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अरकान को कैद किया गया। इन इकबाल सिंह लिखते हैं कि बहुत से लोगों को वहां तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मार दिया गया। वसीम अहमद सईद लिखते हैं कि 30 जनवरी 1944 को जापानी ने 44 मकामी कैदियों को सेल्यूलर जेल से निकाला और ट्रकों में भरकर हेम्ब्रेगंज के मकाम पर ले गए, जहां एक खंदक पहले ही कूदी जा चुकी थी। इन लोगों को अंग्रेजों के लिए जासूसी के शोबे में गोलियों से भून कर इनकी लाशों को टोकर मारकर इस खंदक में फेंक दिया गया और ऊपर से मट्टी और कूड़ा करकट डालकर खंदक को पाट दिया गया। खुराक की किल्लत बढ़ती गई, इसलिए जापानियों ने बूढ़े और ऐसे कैदियों से नजात हासिल करने का फैसला किया जो काम करने के काबिल न थे। डेविड मिलर के मुताबिक 13 अगस्त 1945 को 300 हिंदुस्तानियों को 3 किश्तियों पर लाद कर एक गैराबाद जजीरे पर ले जाया गया। जब किश्तियां साहिल समंदर से तो उन कैदियों को समंदर में कूदने पर मजबूर किया। इनमें से तकरीबन 1/3 डूब गए और जो साहिल तक पहुंच जाते वो भूख से मर गए। जब बरतानवी इमदादी कारकुन 6 हफ्ते के बाद पहुंचे तो सिर्फ 11 कैदी जिंदा थे। अगले दिन 800 कैदियों को एक और गैराबाद जजीरे पर ले जाया गया, जहां उन्हें साहिल पर छोड़ दिया गया। 19 जापानी फौजी साहिल पर आए और उनमें से हर एक को गोली मार दी गई या बोनट मार दिए गए। बाद में फौजी दस्ते तमाम लाशों को जलाने और दफनाने आए। अक्सर अक्टूबर 1945 में जापानियों ने मुत्तहिदा फौजियों के सामने हथियार डाल दिए और जजायर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। इस बार मजलूमीन में जापानी भी शामिल थे। दूसरे आलमी जंग के खात्मे पर जापान के हथियार डालने के एक माह बाद अंग्रेजों ने 7 अक्टूबर 1945 को यह ताजीरी बस्ती खत्म कर दी और कैदियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात की जेलों में मुंतकिल कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 80,000 हिंदुस्तानियों को सन 1860 से सजा के तौर पर अंडमान भेजा गया। आजाद पसंदों की अक्सरियत बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से थी। वो ज्यादातर हिंदू, सिख और मुसलमान थे और तमाम जात और बरादरियों से थे। सन 1957 में जंग आजादी की याद में इंडिया और पाकिस्तान में 100 साल तकरीबात हुई। इस मौके पर मुजाहिमती शायर साहिर लुधियानवी ने कहा कि बरतानिया को जंग आजादी के कत्लेआम पर न सही लेकिन काले पानी के मजालिम पर बरसगीर के लोगों से जरूर माफी मांगनी चाहिए।